والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج کی اس مبارک رات کو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی اس مبارک مجلس کی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت فیض یاب حضور ضیاء الامت صاحبزادہ الحاج پیر سید میر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی خلیفہ مجاز آستان عالیہ ڈھیرا شریف آپ فرما رہے ہیں، اور ہماری اس مبارک مجلس میں آج کی اس مبارک محفل کے مہمان خصوصی محترم المقام عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر عبدالواحد صاحب اور جملہ نعت خوانان شیریں لسان اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مبارک رات کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو اشکالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے دور ہو جائیں. بندہ جو مادیت کی طرف جاتا ہے، جو دنیا اس پہ غالب ہوتی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کے فضل سے وہ بچ جائے. جو دنیا غالب ہوتی جاتی ہے انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور دین سے دوری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل فیشن یہ ہے کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنی بحثوں کا مرکز نہ بنا لے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں. وہ بندہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو اپنی بحث کا مرکز بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی بھی خبر نہیں تھی، آپ کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ ساری چیزیں جب بندہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنا علم بذریعہ گوگل حاصل کرتا ہے، ساری زندگی نہ کسی استاذ کے سامنے اپنے ذہن میں تلمس طے کیے، نہ مدرسوں کی خواب چھانٹی، نہ وہاں کی دال روٹی کھائی، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھے، اور پھر اس الف دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، اور سارا علم گوگل سے حاصل کر کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر ہم اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، ہم یہ بذات خود اپنی ذات میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صاحب علم ہو گئے. اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس وہم سے بچائے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ پہلے یہ ہوتا کرتا تھا کہ جی نبی کا ذکر زیادہ نہ کیا جائے،
ولیوں کا ذکر زیادہ نہ کیا جائے، انبیاء سے مدد نہ مانگی جائے، اولیاء سے مدد نہ مانگی جائے۔ آج کل ایک نیا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ سے بھی نہ مانگا جائے۔ اب دیکھیں آپ سب حضرات کس لیے آئے ہیں؟ بھئی اللہ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ بھئی اور کوئی آنے کا مقصد تو نہیں ہے آج کی خاص رات کے حوالے سے۔ بھئی آپ گھر سے آئے ہیں، آپ نے نیت کی ہے کہ مسجد بیت الکرم میں جانا ہے، قبلہ شاہ جی حضور نے بلایا ہے اور اہتمام کیا گیا ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے لنگر کا انتظام کیا ہے، محترم راجہ برادران تشریف لائے ہیں، آپ سب احباب تشریف لائے ہیں، تو جائیں گے اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اب ایک نیا فتنہ یہ شروع ہو گیا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ شب برات کو آپ اللہ سے معافی مانگیں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ شب برات کو جو ہے وہ نفل پڑھیں؟ آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ بھئی اب اگر کوئی شخص اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا اور نفل گزاری کرنا، اس کے لیے بھی لوگوں نے دلیلیں مانگنا شروع کر دی۔ حالانکہ قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے اس کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات جو شب برات ہے، نصف شعبان، جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور بہت سے صحابہ اکرام نے حدیث پاک پر روایت فرمایا ہے۔ سنن نسائی میں اور ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو بیدار ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے آپ باہر نکلتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین کو دیکھتے ہی، اپنے عقیدے کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، دیکھتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ چونکہ ام المومنین ازواج مطہرات میں سے اس رات باری حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، اور ذہن میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس نہ چلے جائیں، تو دیکھتے ہی چونکہ ان کے دل میں شک تھا، پوچھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم سمجھتی ہو کیا اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جو نصف شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ رب العزت اس رات کو مغرب ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اللہ رب العزت ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ لوگوں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں آج کی رات سے بخشش عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، ہے کوئی آفتوں کا مارا ہوا، ہے کوئی درد و آلام میں گرا ہوا، آج کی رات مجھ سے عافیت مانگے، میں اس کو درد و آلام سے نجات عطا فرماؤں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کے گناہ گار امتوں کو بخشنا شروع فرما دیتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اس رات کو جو بنو کلب ہے، عرب کا ایک قبیلہ، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر، توجہ فرمائیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت دوزخیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما کے جنت عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں اور بھی بڑے قبیلے ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، آپ نے بنو کلب کا نام کیوں لیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ قبیلہ ہے، اس قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پہ بال دوسرے قبیلوں کی بکریوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے، اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کے مطابق اللہ رب العزت دوزخیوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک امام ہوئے ہیں 1200 سال پہلے، ان کا نام ہے حضرت امام ابو عبداللہ اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات ہوئی ہے 275 ہجری میں۔ کب وفات ہوئی ہے؟ 200 سارے بولیے 275 ہجری میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے 265 ایئرز آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اخبار المکہ،
اب دیکھیے کہ 1200 سال پہلے جو امام گزرا ہے اس کا عقیدہ ہے. اس اخبار مکہ میں وہ لکھتے ہیں کہ آج میں نہیں یہ بات بتا رہا، میں ہسٹری بتاتا ہوں کہ شروع سے لے کے مکے کے لوگ جب شب برات آتی، عورتیں اور مرد دونوں گھروں سے نکل کے خانے کعبے کے حرم میں آ کے جمع ہو جاتے، یہاں پہ آ کے اللہ کی عبادت کرتے، تسبیحات و تحلیلات کرتے، یہاں پہ قرآن پاک کو ختم کرتے اور صبح وہ روزہ رکھتے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج نہیں بلکہ شروع سے جو عرب کے لوگ ہیں ان کا معمول چلا رہا. یہ 1200 سال پہلے جو امام گزرے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام بہقی، طبرانی، حدیث کے جتنے بھی امام ہیں انہوں نے آج کی رات کی فضیلت کو حدیث کے اندر بیان فرمایا. اگر کوئی نہ پڑھے اور یہ اپنے کم علمی کو یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ایسا واقعی موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی کم علمی اور نادانی کے اوپر وہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے. حدیث کی کتابیں آج کی رات کی فضیلت سے بھری پڑی ہیں. یہ فیشن جو ہے نیا اس کو چھوڑیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لباس نیا استعمال کریں، جوتا نیا استعمال کریں، گھر سونا نیا استعمال کریں، لیکن عقیدہ ہمیشہ پرانا رکھیں، عقیدہ نیا نہ رکھیں. آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، پنڈاں دے رہنے والے، ذرا توجہ فرماؤ. میں بڑی کم دی گل دسنا کہ پنڈاں دے وچ تسی ویکھو کہ سب تو پرانی مسجد جڑی ہوئے گی نا، پرانی چھوٹی جی مسجد، وہ جدوں بھی پتہ کرو گے کسی بھی پنڈ وچ پرانی مسجد جڑی ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانے والے تے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. اے جنیاں لگژری مسجد ہے نا، اج کل جڑا 30-40 سال کا ٹرینڈ شروع ہویا ہے، یہ سارے لوگ باہر چائے ہیں. پنڈ دے وچ جنی سب تو پرانی مسجد ہوئے گی وہ اہل سنت والجماعت دی ہوئے. پکی گل ذہن وچ رکھو، تجربے کر لو. دوسرے لوگ بعد جویں جویں وہ سمجھتے ہیں وہ آتے جان گے، انہوں کے عقیدے نویں بنتے جان گے، تو پھر وہ جناب وہ شروع کر دیں گے. نہیں، آج دی رات اللہ رب العزت نے بخشش واسطے بنائی ہے، تے آج دی رات سارے بہ کے اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے تے اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ سچی توبہ کرنے واسطے بیٹھے. توبہ کرنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو بندہ خوف اور امید کی ہمیشہ درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے. یہ عبادت کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے دوران خوف نہ رہے نامقبولیت کا کہ میں نے عبادت تو کر لی، میں نے نفل تو پڑھ لیے، آج شب برات کو مسجد میں آ گیا، اب صرف یہی بات ہو کہ میری عبادت قبول ہے، وہ عبادت کا نہ مزہ ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے ہاں کسی بندے کی گارنٹی ہے. آپ جب درمیانی کیفیت میں رہیں گے، ایک تو نامقبولیت کا ڈر رہے کہ میں آ گیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ قادر مطلق ہے، پتہ نہیں میری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، یہ ڈر بھی رہے، اور قبولیت کا امید بھی رہے کہ میں آ گیا ہوں، میں اس کا گناہگار بندہ ہوں، وہ کریم اور رحیم ہے، میں اس کا گناہگار بندہ ہوں، وہ مالک ہے، اگر وہ نہیں بخشے گا تو پھر مجھے کون بخشے گا. تو یہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہ کے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص 70 سال تک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المجوب میں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جنگلوں میں جا کے 70 سال تک ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا رہا. کتنے سال تک؟ سب بولیے کتنے سال؟ 70 سال تک عبادت کرتا رہا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ یہ جو 70 سال تو نے عبادت کی ہے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے، یہ تیری ساری عبادت اللہ پاک نے رد کر دی، قبول ہی نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کے اس شخص کو کہتے ہیں کہ تیری طرف اللہ کا پیغام آیا. وہ چکنا ہو گیا اور پوچھ رہے ہیں کیا پیغام آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغام اللہ کا یہ ہے کہ 70 سال تک پتھر پہ کھڑے ہو کے جتنی بھی تو نے عبادت کی ہے اللہ پاک نے اسے رد کر دیا، نامقبول کر دیا، اسے قبول نہیں کیا. اس بات کا سننا تھا کہ وہ شخص بجائے اس کے کہ روتا، چیختا، کراتا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، روتا کہ 70 سال کی محنت ضائع ہو گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا، وجد کرنا شروع کر دیا، بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری تو 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، تجھے تو رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے کسی شمار میں رکھا ہے، ہر کسی کی طرف تو اس کا پیغام نہیں آتا، میں تو اس لیے جھوم رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی نظروں میں رکھا ہے اور اپنا بندہ سمجھ کے اپنا پیغام میری طرف بھیج رکھا ہے۔ رہا مسئلہ عبادت کا، وہ قبول کرے تب بھی میرا رب ہے، وہ عبادت کو رد کر دے تب بھی میرا رب ہے۔ مجھے نہ قبولیت سے کوئی غرض ہے نہ مقبولیت سے کوئی غرض ہے، وہ چاہے قبول کرے یا رد کرے، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بخار ہو گیا اور بخار آپ کا اترتا نہیں تھا، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، انہوں نے علاج کیا لیکن مائی صاحبہ کا بخار نہیں اترا۔ حکیموں اور طبیبوں نے پوچھا کہ مائی صاحبہ یہ کیا وجہ ہے، بخار کیوں نہیں اتر رہا، بخار کس وجہ سے اتنی شدت اختیار کر گیا؟ اب توجہ فرمائیے، ہم لوگ ہوتے ہیں کہ بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتے، بغیر لالچ کے خدا کے گھر میں بھی نہیں آتے۔ اب حضرت رابعہ بصری کا آپ دیکھیں، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بخار اتنی شدت اختیار کر گیا، علاج بھی کیا، میڈیسن بھی دی لیکن آرام نہیں آ رہا، تو کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتی ہیں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، اونچا کہہ رہے سبحان اللہ، کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے ہوئے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا، اور جنت اور جنت کی نعمتوں کا جب تذکرہ آیا تو میرے دل میں، فرماتی ہیں کہ میں نے زبان سے نہیں کہا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ یہ جو اتنی حسین جنت ہے، اتنی پیاری جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یا اللہ یہ جنت مجھے بھی عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ صرف میرے دل میں خیال آیا، میں نے زبان سے نہیں کہا۔ فرماتی ہیں کہ دل میں یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا اور ہاتھ میں گھڑی سے ندا آئی کہ رابعہ محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتی اور خواہش جنت کی کرتی ہو۔ محبت کا دعویٰ تو اللہ سے ہے اور خواہش جنت کی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ اس مقام پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی خواہش بھی کوئی خواہش نہیں رہتی، ان کی خواہش صرف رضا الہی ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ میں نے یہ عبادت کی، میری اس عبادت سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کرے گا، میری اس عبادت کو قبول کر کے اللہ مجھے اعلیٰ درجہ عطا کرے گا۔ وہ لوگ اس مقام پہ پہنچتے، وہ کہتے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں رضائے خدا چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اس کا تذکرہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جن کو دوزخ کا حکم ہوگا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا وہ نہ جنت میں جا رہا ہوگا نہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ فرشتوں جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اب یہ لوگ ہیں ان کو کیا حکم ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ان کو جنت کا حکم ہو چکا ہے، تو یہ جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ فرشتوں یہ کہیں میرا دیدار تو نہیں مانگتے؟ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیری عبادت کرتے رہے، جنت کے لیے نہیں کرتے رہے، تیرے دیدار کے لیے کرتے رہے، ہم راتوں کو سرد بسترے چھوڑ کر اپنی رات جگہ تیری بارگاہ میں کھڑے رہے، یا رب العالمین جنت کے لیے نہیں تیرے دیدار کے لیے کرتے رہے، مولا ہم نے تیرے بارگاہ میں اپنا مال لٹایا، جنت کے لیے نہیں تیرے جلوے کے لیے لٹایا، مولا ہم نے اولادیں تیری راستے میں قربان کی، جنت کے لیے نہیں کی، تیرے دیدار کے لیے کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ فرشتوں ان کے اور میرے درمیان نور کی چادریں لگا دو، نور کی قناتیں لگا دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں انہیں تک رہا ہوں، وہ میرا جلوہ کریں گے، میں ان کا جلوہ کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحبون اللہ ویحبونہم، اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ ساری دنیاوی خواہشیں آرائش کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ رہتے۔ حرم کعبہ ہے،
کعبے شریف میں لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نقاب پوش ہے، اس نے چہرے پہ نقاب کر رکھا ہے، وہ کعبے شریف کا طواف کرتا کرتا زور زور سے چلاتا ہے، زور زور سے روتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ صحن حرم میں سارے طواف کرنے والے اپنا طواف چھوڑ کر اس شخص کے پاس آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے، تو کتنا گناہگار ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشے گا یا نہ بخشے گا۔ سارے حرمین میں طواف کرنے والے کہتے ہیں کہ اے رونے والے، اے نقاب کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے لوگوں، سمندر کے قطرے کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ درختوں کے پتے بھی کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ پھر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ریت کے ذرے بھی کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی درختوں کے برابر ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ درخت بھی کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ وہ شخص چلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آسمان کے ستارے بھی کم ہیں، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رونے والے، تو مت رو، ہم بھی تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہم بھی تیرے لیے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اس گناہگار کو بخش دے۔ لیکن وہ رونے والا وہ روتا جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا جا رہا ہے، اللہ سے استغفار کرتا جا رہا ہے، معافی مانگتے مانگتے روتے روتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ اتنا گناہگار شخص ہے کون جو اتنا بڑا گناہگار ہے، کہ اتنا بڑا گناہگار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ جب اس رونے والے شخص کو جو رو رو کے گر کے بے ہوش ہو گیا، اس کا نقاب ہٹایا تو وہ رونے والا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین، جن کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ زینت عبادت کی، کہ عبادت بھی ان کے اوپر رشک کرتی ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ ہر روز 1000 نفل پڑھ کے آپ سویا کرتے، فرض نمازوں کے علاوہ یہ آپ کا معمول تھا، 1000 نفل پڑھتے اور اس کے بعد آپ آرام کرتے۔ اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام حضرت سیدنا علی اوس آپ کا اصل نام ہے۔ زین العابدین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ 1000 نفل ہر روز پڑھتے۔ جب اس پائے کا لوگ، اس درجے کا جو جنت اور بخشش کی بات تو کیا، یہ وہ آل رسول ہیں جو قیامت کے دن انگلی کے اشارے کریں گے، اللہ دوزخیوں کو دوزخ سے جنت میں ڈالتا چلا جائے گا۔ اتنے مقام والا بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عزت و نیاز اور خوف و امید کی درمیانی کیفیت رہ کے اللہ کو راضی کرے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کیفیت کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کس قلبی وابستگی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس آپ آئے، بستر چھوڑا، مسجد میں آئے، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد بندے کے اندر اتنا تکبر آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے تو آج اتنے نفل پڑھ لیے ہیں، اب میرے جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، اب میں نے فلاں کتاب پڑھ لی ہے، میرے جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، اب میں نے یہ ڈگری کر لی ہے، میرے جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں، اب میں نے یہ کر لیا، میں اس مقام پہ پہنچ گیا، میں نے یہ فاضل اور یہ سارا کچھ علم میں نے حاصل کر لیے، اب میرے جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں رسول کے بچوں جیسا کائنات کے اندر کون ہے؟ حسین کے بیٹوں جیسا کائنات کے اندر کون ہے؟ ہے کوئی جس نے میدان کربلا میں علی اکبر جیسا 18 سال کا نوجوان اٹھایا ہو؟ ہے کوئی جس نے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر اپنی گود میں تڑپایا ہو؟ ہے کوئی جس کی بیٹیاں شام اور دمشق کے بازاروں کے اندر جاتی رہی ہوں؟ ان کا یہ مقام اور وہ درجہ جو رسول کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے ہوں، ان کا وہ مقام جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو۔ جب اس پائے اور درجے کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تذلل کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر کے، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا رب العالمین میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں،
میری جانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میرا جینا خالق کائنات کے لیے ہے، میرا مرنا خالق کائنات کے لیے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں اور یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت حضرت مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں چنگا پڑا زور لایا بس تسی نیت کر کے آئے ہو پاویں بخشن دی راہ دینا اساں سبحان اللہ نہیں جو مرضی کر لو، نہیں بیٹھے نے جو بندہ امانت رکھ کے ٹر گیا خدا دے بندے ایک باری سبحان اللہ آکھو اللہ تواڈے نام دا ایک درخت جنت چلا سبحان۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس انداز کے ساتھ آپ ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکیں تو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جے تھوڑا ذوق ہوئے تو بابے بلے شاہ کی زبان ترجمہ کریے ہے ذوق۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں جے میں تینوں اندر ڈھونڈا کہ پھر مقید جانا تے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، باہر تو اے تے اندر تو اے تے میں تینوں خوب پہچانا، میں بھی تو اے تے تو بھی تو اے، ذرا مل کے کہہ دیو میں بھی تو اے تے تو ہی تو اے، میں بھی تو اے گرم پڑ گیا تے تو ہی تو، ذرا مل کے کہہ دیو میں بھی تو اے تے تو ہی تو اے، تے وچ بھلا کون نمانا۔ جدوں بھی اللہ دی بارگاہ چاہو تے اس کیفیت نہ لاؤ کہ اللہ رب العزت جے اسی تے اس قابل نہیں تے کم از کم اللہ تے سانو دیکھ رہا نا، اس آج ہی دے نال اللہ رب العزت دی بارگاہ چاہو کہ ساڈی آج ہی ویکھ کے اللہ رب العزت ساڈے گناہ معاف فرما۔ توبہ جنہ مرضی گناہگار بندہ ہوئے نا، ایک گل ذہن وچ رکھ لو، جنہ مرضی گناہگار ہوئے، جنہ مرضی گناہگار ہوئے، سچے دل نال ایک واری اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنا سر تسلیم خم کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماندا ہے کہ بندہ جدوں میری بارگاہ چ ایک واری ہوندا نا، توجہ فرماؤ حدیث پاک میں کرنا، حدیث قدسی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ایسی بستی ہوئے نا زمین دے اوتے جہدے چ سارے نیکوکار وسدے ہون، جہدے چ سارے ہی اونچا بولو سارے نیکوکار واسطے ہون، اودے وچ کوئی گناہگار بندہ نہ ہوئے، کوئی رون والا بندہ نہ ہوئے، میرے کول معافی منگن والا بندہ نہ ہوئے، کوئی اودے وچ گڑگڑان والا بندہ نہ ہوئے، تے سارے نیک ہون، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بستی نوں تباہ و برباد کر دوں جہدے وچ سارے نیک واسطے ہون، تے پھر فرمایا کہ میں اودی جگہ تے ایک نویں بستی قائم کراں جہدے وچ نیکوکار بھی واسطے ہون تے گناہگار بھی واسطے ہون، جہدے وچ نیکوکار عبادتاں بھی کرتے ہون تے گناہگار بھی اودے وچ واسطے ہون۔ یا رب العالمین نے کی حکمت ہے، اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ جدوں گناہگار بندہ اپنے گناہاں تے شرمسار ہو کے میری بارگاہ چ ہوندا ہے نا تے اودیاں اکھاں چوں آنسواں دے قطرے جاری ہوندے نے، اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ نیکوکار دیاں نیکیاں تو میرے گناہگار دے آنسواں تے زیادہ پیار۔ ایک کیفیت اللہ رب العزت دی بارگاہ چ ہوئے تے ایک باری بندہ سچے دل نال معافی تے منگے، اللہ رب العزت ضرور معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جے تسی اچا سبحان اللہ آکھو تے تانوں ذرا میں مدینے شریف دی گلیاں چ ہے سبحان اللہ، اچا کرو سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اندر موجود نے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان نبوت دے ستارے صحابہ دا جمع غفیرے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر موجود نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ چکے, اپنے ید اللہ والے ہاتھ فضا کے اندر بلند کیتے. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم عز الاسلام تحیت القلبی. یا رب العالمین اسلام کو عزت عطا فرما, داعیہ قلبی دے ذریعے, داعیہ قلبی دے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. رحمت عالم دے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے ہوئے نے, ہاتھ فضا کے اندر بلند کیتے ہوئے نے. اے کیڑے ہاتھ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے کملی والیا, اے تیرے ہاتھ فضا کے اندر اٹھے نے, تیرے ہاتھ نہیں بلکہ خدا دے ہاتھ نے, حضور دے ہاتھ اٹھے ہوئے نے. عظیم البرکت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی آپ فرماندے نے کہ رحمت عالم دے ہاتھ اٹھے ہون گے تے کی منظر ہوئے گا. آپ فرماندے نے عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, عجابت نے جھک کر, عجابت آندے نے قبولیت میں, کنوں آندے نے قبولیت. اسی دعا کرنے ہیں نا تے اسی آنے یا اللہ قبول کر لیں, یا اللہ اچھا بولو, یا اللہ, یا اللہ. اسی دعا کرنے ہاتھ چکنے تے یا اللہ قبول کر لیں. اللہ حضرت فرماندے نے کہ جدوں میرے کملی والے نے ہاتھ چکے نا تے حضور نے نہیں فرمایا قبول کر, قبولیت چک کے آئی انہیں مصطفیٰ دے ہاتھاں دا بوسا لے. او آئیے عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, دعائے محمد سارے پڑھ سکتے ہو, پڑھو بڑی ناز سے جب دعائے محمد, بڑی ناز سے جب دعائے عجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا. حضور علیہ السلام نے دعا فرما رہے ہیں نا, اور جڑے جملے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے زبان مبارک تو نکل رہے ہیں, او قبولیت دا جوڑا پا کے تے حسن دا سیرا پا کے حضور دے جملے عرش اڑاوا جا رہا ہے. عجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سارے مل کے پڑھ لو, اج بخشش دی رات ہے, میرے کملی والے کا ذکر ہو جائے. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, دلہن بن کے نکلی دعائے. تیرے تو میرے کریم آقا دعا فرما رہے ہیں, آپ دے ہاتھ مبارک اٹھے ہوئے نے, اجے آپ دے ہاتھ مبارک آپ نے واپس نہیں پھیرے. جبریل امین آئے نے کہندے نے کملی والیا تیرے ہاتھ تھلے آئے تے داعیہ قلبی بھی اپنے گھر وچوں نکل گیا ہے, داعیہ قلبی بھی نکل آئے نے. حضرت داعیہ قلبی سلام قبول نہیں کیتا, گھروں نکلے نے, چلدے چلدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے, حضور دی بارگاہ وچ پہنچے تے قریب آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داعیہ کس نیت نال آئے ہیں, کی کرنا ہے؟ تے میرا ایمان آپ نے کھڑی دی زبان ترجمہ کریے. حضرت میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے فرماتے ہیں کہ داعیہ قلبی زبان حال چوں اللہ دی بارگاہ چ نہیں کہندا ہونا,
کہ فضل تیرے او فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی تے صدقہ اپنے پاک نبی دا اور بخش خطا جو تسی بھی یہ دعا کر لو صدقہ اپنے اور پاک نبی دا یا رب العالمین اج شب برات نو اسی بھی دعا پہ کرنے ہیں صدقہ اپنے اور پاک نبی دا تے بخش خطا جو حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہے تے آقا علیہ السلام دے قدمہ پاکاں دے قریب آئے حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مدثر تے مزمل دی اتاری تے دایا قلبی دے قدمہ جو بچھائی فرمایا کہ دایا قلبی یا محمد مصطفیٰ دی چادر دی اتے ہے یہ وہ چادر جنہی قسمہ قرآن چکلا ہے دایا قلبی کہنے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جرت نہیں کہ میں آپ دی کملی دے اتے بیٹھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دایا کی چاہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ تے پڑھا دیتا جے اپنی بارگاہ کے اندر تے لے آندا جے تے کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی گناہگار میں آخری گل عرض کرنا پہ گفتگو ختم کر لگے کہ میں بڑا ہی گناہگار ہاں تے یا رسول اللہ مینوں پتہ نہیں اللہ نے معاف بھی کرنا کہ نہیں بخشنا بھی ہے کہ نہیں مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داعیاتی گناہ کر بیٹھے ہیں داعیات کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیاں میں بڑا بڑا گناہگار ہاں کملی والیاں میں بڑے گناہ کیتے نے یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں پتہ نہیں اللہ میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا کملی والے نے فرمایا کی گناہ کر بیٹھے ہیں داعیہ کہنے نے کملی والیا میں اپنے قبیلے دیاں لا تعداد معصوم بچیاں نو زندہ درگور کر بیٹھا ہاں میں زندہ دفن کر بیٹھا ہاں پتہ نہیں اللہ میرے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا داعیہ قلبی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے رونا شروع کر دیتا سارا واقعہ سن کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مقدس وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے آپ بھی رو رہے نے اے داعیہ کی کر بیٹھے ہیں کتنا ظلم کر بیٹھے ہیں کہ معصوم بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا ہی کملی والیا میں کی کرا تیری بارگاہ دے اندر آ گیا وا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے تواڈے ہاتھ اٹھ جان گے اللہ مینوں معاف فرما دے گا کملی والے نے فرمایا داعیہ سچے دل نال محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا سچا کہہ دے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر علیہ رسالہ یا رسول اللہ علیہ رسالہ یا رسول اللہ اسلام زندہ باد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے چادر مبارک عطا کی تھی آپ نے فرمایا داعیہ میری چادر لے لے اللہ رب العزت نے تیرے گناہ معاف فرما دیتے نے داعیہ قلبی نے میرے کملی والے دی چادر مبارک پکڑی ہوئی ہے ایک کیڑی چادر مبارک ہے جدے بارے اللہ قرآن وچ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل کتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر اے مدثر والی چادر اے مزمل والی چادر جدو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیہ کو عطا کی دی ہے داعیہ نے حضور دی چادر مبارک پکڑی ہے چادر مبارک پکڑ کے داعیہ نے اپنے سینے دے نال لائی ہوئی ہے نصیبہ تو قربان کے چادر حضور دی ہوئے تے کملی حضور دی ہوئے اے او کملی ہے جڑی قیامت والے دن گناہگاراں دے سراں تے حضور نے تان کے رکھی لوگ نفسا نفسی دا عالم ہوئے تے حضور دی چادر اودا بھی گناہگاراں دے سراں تے پئی ہوئے اے او چادر ہے جڑی داعیہ قلبی نو ملی ہے تے اپنے سینے دے نال داعیہ قلبی نے جدوں حضور دی چادر لائی نا تے میرا ایمان تے وجدان یہ کہندا ہونا ہے کہ صحابہ دے مجمع وچ داعیہ قلبی بھی بزور بلند آواز نہیں کہہ رہا ہونا رحمت میرے حضور
واجاں پیمار دی ایمان والے کوئی زبان خاموش نہ رہے جے اپنے عملہ کے نازے تو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ تو جے حضور دی رحمت تے امید تے بلند آواز نہ کہہ دیو رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی میری گل سنو معافی منگن اگے آئے ہیں تے حضور علیہ السلام دی رحمت بھی بھروسہ ہے بلکہ قرآن پاک کے اندر طریقہ موجود اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر دسیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو تے سیدھے میرے نبی دے دروازے تے اللہ نے قرآن کے ارشاد فرمایا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ اور قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی تحلیل سے ہوتے ہوئے اس واسطے بلند والوں کہہ دو رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی آ جا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا ہرے آ جا گناہ گارا میں تینوں خدا دا واسطہ جے اج بخشے دی رات میرے کبھی والے دے روزے دا تصور کرو حضور دے روزے دا تصور کر کے کوئی زبان خاموش نہ رہے کہہ دیو رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی واجاں کملی والیا تینوں واسطہ ہی تیری امی جان دا کملی والیا تینوں واسطہ ہی تیرے والد محترم دا اے مدینے دیا لاڑیا واسطہ ہی فاطمہ الزہرا دا کملی والیا تینوں واسطہ ہی حسنین کریمین دا اے مدینے دیا لاڑیا تینوں واسطہ ہی علی اکبر دی جوانی دا تینوں واسطہ ہی فاطمہ الزہرا دی چادر دا رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی واجاں پئی کملی والیا گناہگاراں بدمالا سیاکارا پر ہے تیرے غلام رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی واجاں اے مدینے دیا لاڑیا ناز آگتے قاتل والیا جہیاں اللہ نے آدھی رات گلہ کی تیانی انہاں گلہ دا واسطہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تے نظر کرم ہو جائے رحمت میرے حضور دی واجاں رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی آ جا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا اے آ جا گناہ گارا میں تینوں
ریاض الجنہ کے اندر اپنی میرے مدینے والے دا فرمانے سی شان ریاض الجنہ کے اندر لکھی آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری امت دے چھوٹے چھوٹے گناہگار اللہ دی رحمت نال بخشے جان گے اللہ دے فضل نال بخشے جان گے تے جننے بڑے گناہگار نے انہاں نوں محمد عربی بخشائے گا رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی واجہ پئی میں چاہنا ذرا ہر زبان ایک دفعہ میں کہ میرے نال پڑھنے ذوق پیدا ہو جائے رحمت میرے حضور دی واجہ مدینہ دیا لاڑیا عمر تیرا ذکر کرتے پہ گزر دیا مدینے دیا لاڑیا ماں زام دے کا چلوا لیا نہ علم پلے نہ عمل پلے مدینے دیا لاڑیا تیری رحمت تے بھروسہ ہے اس واسطے عرض کر لیا رحمت میرے حضور دی واجہ رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا ہے آجا گناہ گارا میں تینوں جننے مرضی گناہ کیتے ہونا ہے گل ذہن چ رکھ لو یہ میرا ایمان ہے تے میرا عقیدہ ہے جنہ مرضی بڑا گناہگار ہوئے تے جتھے مرضی ٹکرا پیا مارے بخشش تے نجات نہیں ہونی جنی دیر تک میرے کملی والے دے قدماں تے نہ گرے جنی دیر تک غلامی مصطفیٰ دا پٹا نہ پائے تے بخشش نہیں ہو سکتی جے بخشش دا پروانہ ملنا تے دربار مصطفیٰ کو ملنا ہے دربار نبوت تو ملنا ہے اور تم تے ایتھے دی گل کرنا ہے تینوں تے قبر وچ کملی والے تو علاوہ کسے سارا اج برادریاں دی گلاں اج جناب دنیا داری دی گلاں قبیلے تے گروہ دی گلاں جڑا بہتا سکا ہوئے نا بہتا سکا قریبی اور دو مٹھا مٹیاں زیادہ ہوتے سوٹ دیتا ہے انہی کام ہوتا ہے دو مٹھا زیادہ سوٹ کے تے سارے واپس آ جاندے رہے اے چلو جی جلدی کرو جی کام بھی کرنا ہے پرونے واپس بھی جانا ہے روٹی بھی کھانی ہے دوروں پرونے آئے نے جڑا بہتا سکا ہوئے اور مٹی دی مٹھ ایک وقت سوٹ دیندہ ہے تے جدو سارے دفنا کے واپس آ جاندے کملی والا اتھے بھی آ جاندے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں ہنے تے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی تے اج انہاں وی باریاں ماریاں ہنے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں ہمیں محمد پٹھیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سجیاں اللہ رب العزت صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بکھڑے دا آپ دے قدمین شریف دا ساڑی بخشش فرمائے جننے دوست دوروں نزدیک تو آئے اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے تے میرے گناہ گار دی بھی تواڈے صدقے اللہ بخشش فرمائے دعا علینا ان اللہ